ماں کی گود میں گفتگو کرنے والے 3 بچے۔ پہلا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان بچوں میں سے پہلا بچہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم ہے۔ جب ان کی والدہ مریم نے انہیں جنم دیا تو لوگوں نے ان پر بہتان تراشی کی کہ یہ ناجائز بچہ ہے، کیونکہ مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ نے ان کے بچے یعنی سیدنا عیسیٰ کی زبان سے لوگوں کے سامنے یہ گواہی دلوائی کہ یہ کرشمہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے بچہ پیدا کیا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ دوسرا بچہ جس نے جریح کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ گود میں بات کرنے والا دوسرا بچہ وہ ہے جس نے بنی اسرائیل کے بزرگ یعنی جریح کو بری قرار دینے کے لیے شیر ہواری کے عالم میں زبان کھولی اور ان کی پاک دامنی کی لوگوں کے سامنے شہادت دی۔ جریح کا قصہ یہ ہے کہ وہ ایک عبادت گزار انسان تھے، دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ انہوں نے عبادت کی خاطر ایک عبادت خانہ تعمیر کرا رکھا تھا۔ وہ اپنی عبادت اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہوتے کہ انہیں دنیاوی معاملات کا کوئی دھیان نہ رہتا۔ انہوں نے کبھی دنیا کے بارے میں سوچا نہ تھا۔ ایک روز جریح کی والدہ ان کے پاس آئیں۔ ان کی عبادت کا وقت تھا، وہ حسب معمول عبادت میں مشغول تھے۔ ماں عبادت خانے کے دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کو آوازیں دینے لگی۔ جریح جب ماں کی آواز سنی تو عبادت کے دوران ہی ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ، ابھی تیری عبادت میں لگا ہوا ہوں، تیری بندگی کر رہا ہوں، تجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ادھر میری ماں مجھے بلانے چلی آئی، اب میں کیا کروں؟ اس نازک موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آیا مجھے عبادت ہی میں لگے رہنا چاہیے یا عبادت ترک کر کے ماں کی بات سننی چاہیے؟ بہرحال وہ عبادت میں مشغول رہے اور ماں کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ماں نے تھوڑی دیر اور انتظار کیا، جب بیٹے کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو چلی گئی۔ دوسرے روز بھی جریح کی والدہ عبادت خانے آئی، لیکن جریح عبادت میں مشغول رہے۔ ماں نے ان کا نام لے کر پکارا، لیکن جریح نے کانوں میں پڑی آواز کو انسنا کر دیا۔ اے پروردگار عالم، میں تیری عبادت میں مشغول ہوں اور ادھر میری ماں مجھے بلا رہی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں؟ عبادت چھوڑ کر ماں کے پاس جاؤں یا عبادت مکمل کروں؟ بہرحال وہ عبادت ہی میں مشغول رہے۔ ماں کی آواز کا کوئی جواب نہ دیا۔ ماں کچھ دیر انتظار کرتی رہی اور پھر چلی گئی۔ پھر بیٹے کا کوئی جواب نہ پایا تو تیسرے دن بھی آئی، مگر پھر ایسا ہی ہوا اور اس وقت وہ بیٹے کو بددعا دینے لگی، اے اللہ، اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکردار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ بلا شبہ بنی اسرائیل کے ہاں جریح ایک انتہائی برگزیدہ اور پرہیزگار شخص تھے، لیکن ماں کی بددعا کے بعد ماحول ان کے خلاف ہونے لگا۔ لوگ آپس میں ان کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ایک دفعہ ان حاسدین کے پاس ایک عورت آئی۔ اس نے ان حاسدین کے عزائم سنے تو کہنے لگی، میرے لیے جریح کو بہکانا اور اپنے حسن کے پھندے میں پھنسانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو گے تو میں جریح کی شخصیت کو مجروح کر سکتی ہوں اور اسے اپنی طرف مائل بھی کر سکتی ہوں۔ یہ عورت نہایت خوبصورت مگر بد چلن تھی۔ سب لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم تھی۔ اس عورت کو اپنے حسن پر اتنا ناز تھا کہ وہ جس کو چاہتی اپنے فتنے میں مبتلا کر دیتی۔ اسی لیے جریح کے حاسدین کے سامنے اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح جریح کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لے گی۔ چنانچہ وہ بدکردار عورت جریح کی عبادت خانے کے پاس پہنچی اور اسے اپنے نازو انداز سے پھنسانا چاہا، مگر جریح واقعی ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ ان کے اندر ہمیشہ خدا رہتا، اس لیے وہ رات دن عبادت میں مشغول رہتے۔ بھلا وہ اس بد چلن عورت کے جال میں کیسے پھنس سکتے تھے؟ اس بدکردار عورت نے طرح طرح سے جریح کو ورگلانا چاہا اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر ہزار جتن کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ جب اس بد چلن عورت نے دیکھا کہ جریح کسی طرح اس کے قابو میں آنے والے نہیں تو اسے بڑا طیش آیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے جریح نے اس کی شدید توہین کی ہے، کیونکہ جریح کے پاکیزہ اخلاق سے اس کی انا کو بہت شدید دھچکا لگا تھا۔ ایسے اللہ والے سے پالا پڑا تھا جو رات کی تنہائی میں بھی جبکہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا کہ بندے کی آنکھ سے تو اوجھل رہا جا سکتا ہے، مگر ذات باری تعالیٰ سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا جو سینوں کے بھی بھید جانتا ہے۔ اب وہ بد چلن عورت ایک دوسری چال چلنے لگی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس پہنچی۔ چرواہا جریح کے عبادت خانے کے آس پاس ہی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عورت نے چرواہے کو پھانس لیا، اس سے اپنا منہ کالا کر آئی۔ اس چرواہے کا حمل ٹھہر گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگوں سے کہنے لگی، یہ جریح کا بچہ ہے۔ لوگوں نے اس عورت کی بات سنی تو آگ بگولا ہو گئے۔
فوراً جریح کے عبادت خانے میں پہنچ کر توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ جب لوگوں نے جریح کو مارنا پیٹنا شروع کیا تو کہنے لگے، بھائیو مجھے یہ تو بتاؤ آخر تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں نے کہا، تم نے اس بد کردار عورت سے منہ کالا کیا ہے، اس نے تمہارا بچہ جنم دیا ہے۔ جریح نے کہا، میں نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا، یہ مجھ پر ایک بہتان ہے، سراسر جھوٹ ہے، مجھے جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہے۔ مگر ان کی طرف سے لاکھ صفائی اور دہائی کے باوجود لوگ ان کو بے گناہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے جریح کا عبادت خانہ منہدم کر دیا اور انہیں مارتے پیٹتے رہے۔ جب جریح نے دیکھا کہ لوگ ان کی پاکیزگی تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں، تو انہوں نے لوگوں سے کہا، تم بچے کو میرے پاس لاؤ، وہی میری برات کا قرار کرے گا۔ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور پوچھا، بچے تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بولا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ شیرخوار بچے نے جریح کی برات اور پاکیزگی کی شہادت دی۔ ان کی نظر میں جریح کی اہمیت و عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ وہ اب جریح کے سامنے معذرت پیش کرنے لگے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔ انہوں نے جریح سے کہا، ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ جریح نے کہا، نہیں، میرے گرجے کو سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ پہلے جیسا مٹی کا ہی بنا دو۔ چنانچہ لوگوں نے جریح کے لیے پہلے کی طرح ہی عبادت خانہ تعمیر کرا دیا۔ تیسرا بچہ، اے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، بچے نے کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا قصہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب سے ایک عالیشان گھوڑے پر ایک خوبصورت جوان گزرا تو وہ عورت کہنے لگی، یا اللہ میرے بچے کو اس نوجوان جیسا بنا دے۔ بچہ اس کے سینے سے منہ ہٹا کر کہتا ہے، اے اللہ مجھے اس نوجوان جیسا مت بنانا۔ ماں کو بہت تعجب ہوا، یہ ننھا بچہ بولنے کیسے لگا؟ تھوڑی دیر کے بعد بہت خستہ حالت میں ایک عورت وہاں سے گزری۔ لوگ اس کو بہت ذلت کے ساتھ لے جا رہے تھے، بچے اسے پتھر مار رہے تھے، لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے، کوئی اس پر بدکاری کی تہمت لگا رہا تھا، کوئی چوری کا الزام لگا رہا تھا۔ اس عورت نے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا مت بنائیو۔ وہ بچہ پھر سینے سے منہ ہٹا کر کہتا ہے، یا اللہ مجھے ایسا ہی بنائیو۔ ماں بہت حیران ہوئی کہ یہ قصہ کیا ہے، یہ ابی سے کیسے بولنے لگا، اور بولا بھی تو اپنے فائدے کے خلاف بولا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے تقریر کروائی۔ اس بچے نے کہا، اے میری ماں، وہ شخص جو پہلے گزرا اس میں حسن و جمال ہے، کمال ہے، جوانی ہے، مالدار ہے، سبھی کچھ ہے، مگر وہ ظالم ہے، کسی کو قتل کر کے آ رہا ہے۔ ظالم کو دیکھ کر میں نے دعا کی، جب میں بڑا ہوں تو مجھے ظالم نہ بنائیو۔ دوسری طرف یہ عورت، یہ جسے لوگ ذلیل کرتے ہوئے لے جا رہے ہیں، یہ مظلوم ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بد کردار ہے، مگر اللہ جانتا ہے یہ پاک دامن ہے، اسے تو زنا کی خبر بھی نہیں۔ لوگ اسے کہتے ہیں اس نے چوری کی ہے، مگر اس وجہ سے اس کو دیکھ کر میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسی عزت نہیں چاہیے جو تیری نظر میں ذلت ہو۔ لوگ اس عورت کو چور اور بدکار سمجھتے ہیں، مگر یہ چوری اور بدکاری سے پاک ہے۔ مگر اس ظلم کے باوجود وہ عورت حسبی اللہ، حسبی میرے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے کہہ رہی ہے۔ اس لیے اماں میں نے صابر و شاکر عورت جیسا بننے کی دعا کی کہ اے اللہ مجھے ظالم نہ بنانا بلکہ مظلوم بنانا۔ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری۔ فائدہ: مذکورہ بالا واقعات سے ہمیں 3 اسباق ملتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، ہر قسم کے ظلم سے بچنا چاہیے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اگر کسی بھی کام میں مشغول ہوں تو فوراً ان کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو علماء نے لکھا ہے کہ دوسرے گناہوں کی سزا تو آخرت میں ملتی ہے، مگر والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔